السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرا نام عثمان احمد قادری ہے، پرنسپل آف مارکیٹنگ کی سیریز کا یہ ہمارا لیکچر نمبر 15 ہے۔ اس 15 لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 10 کو کور کریں گے۔ چیپٹر نمبر 10 جو ہے پرائسنگ کے بارے میں ہے، انڈرسٹینڈنگ اینڈ کیپچرنگ اے کسٹمر ویلیو، کہ پرائس جو کمپنی سیٹ کرتی ہے اور پرائس وہ جو کسٹمر ڈیمانڈ کرتا ہے فرام دا کمپنی جو ہے اس کو ہم اس کے پرسپیکٹیو میں ہم اس لیکچر کو کور کریں گے۔ آفٹر کمپلیٹنگ دس چیپٹر دا اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو آنسر دیز کویشچنز۔ واٹ از دا پرائس؟ پرائس کیا ہوتی ہے؟ کسٹمر پرسیپشنز آف دا ویلیو، کسٹمر کو دیکھتے ہوئے جو کسٹمر پرسیو کرتا ہے پروڈکٹ کی پرائس، اس کے کنٹینٹ میں ہم اس لیکچر کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ کمپنی اور پروڈکٹس کوز کیا ہوتی ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل کوز جو کنسیڈریشن جو ہوتی ہیں وہ کیا کیا کمپنی کنسیڈریشن کرتی ہیں جب بھی کسی پروڈکٹ کے بارے میں ڈیسیژن لینے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو ٹاپک کور کریں گے، پرائس ہوتی کیا ہے۔ پرائس از دا اماؤنٹ آف دا منی چارج فار اے پروڈکٹ اور سروسز۔ قیمت وہ رقم ہوتی ہے جو کمپنی کسی پروڈکٹ اور کسی سروسز کے انگیز میں چارج کرتی ہے فرام دا کنزیومر اور کسٹمر۔ It is sum of all the value that the consumer give up in order to gain the benefits of having or using a product services۔ یہ وہ ویلیو ہوتی ہے جس میں کنزیومر جو ہوتا ہے وہ بینیفٹ obtain کرتا ہے کچھ چیز اسپینڈ کرنے کے بعد۔ اور پرائس از دا اونلی ایلیمنٹ ان دا مارکیٹ مکس۔ پرائس صرف ایک ہی ایسا ایلیمنٹس ہے جو کمپنی کو ریونیو دیتا ہے۔ بقایا جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں مارکیٹنگ مکس میں، چاہے پروڈکٹ ہو، چاہے پروموشن ہو، چاہے پلیس ہو، وہ تمام ایلیمنٹ جو ہیں وہ کوز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ فیکٹر ٹو کنسیڈر وین سیٹنگ اپ پرائسز۔ جب کمپنی جو ہے اپنے پروڈکٹ کی پرائس سیٹ کرنے جا رہی ہوتی ہے تو کن کن چیزوں کے اوپر جو وہ کن کن چیزوں کو وہ دیکھے، کون کون سے فیکٹر جو ہیں پرائس کے اوپر ایفیکٹ کر سکتے ہیں، اس کو مد نظر رکھ کر کمپنی جو ہے پرائس کا پروڈکٹ کی پرائس جو ہے وہ سیٹ کرتی ہے۔ کسٹمر پرسیپشن آف دا ویلیو، سب سے پہلے جس کی بیسس کے اوپر جو ہے کمپنی اپنے پروڈکٹ کی ویلیو سیٹ کرتی ہے، آن دا بیسس آف دا پرسیپشن آف دا ویلیو، یعنی کہ پرسیپشن آف دا ویلیو از انڈرسٹینڈنگ ہاؤ مچ ویلیو کنزیومر پلیز آن دا بینیفٹس دے ریسیو فرام دا پروڈکٹ۔ کتنے، یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ کنزیومر جو ہے وہ کتنے بینیفٹ جو ہے ریسیو کرنا چاہتا ہے آپ کے پروڈکٹ سے، اور سیٹنگ اے پرائس ڈیٹ کیپچرنگ ڈیٹ ویلیو، اور وہ بینیفٹس جو کنزیومر obtain کرنا چاہتا ہے آپ کے پروڈکٹ سے، اس ویلیو کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپنی جو ہے اپنے پروڈکٹ کی پرائس کو وہ سیٹ کرتی ہے۔ پھر ہے ویلیو بیس پرائسنگ، uses the buyer's perception of the value not the seller cost۔ کمپنی جب بھی پرائس کو سیٹ کرے وہ کنزیومر کی ویلیو کو مد نظر رکھ کر کے کنزیومر جو ہے آپ کے پروڈکٹ کو کتنی کوسٹ دیتے ہیں، کتنی ویلیو دیتے ہیں، وہ کتنے بینیفٹ obtain کر سکتے ہیں، rather than the company setting their own price، کہ کنزیومر کو دیکھتے ہوئے، کنزیومر کو دیکھے بنا ان کی پرسیپشن، ان کی کنسنٹ لیے بغیر آپ پروڈکٹ کی پرائس سیٹ کر لیتے ہو ایز کی ٹو دا پرائسز۔ سو مین مد نظر یہ رکھیں کہ آپ نے کنزیومر کو ویلیو دینے کے لیے اس کی پرسیپشن کو مد نظر رکھ کر پرائس سیٹ کرتے ہیں اپنے پروڈکٹ کی، کہ ریدر دین دا سیلر پرسیپشنز۔ پرائسنگ از کنسیڈر بیفور مارکیٹنگ اے پروگرام از سیٹ۔ پرائسز کو مارکیٹنگ پروگرام سیٹ کرنے سے پہلے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس پروڈکٹ کی پرائس جو ہوگی وہ کیا ہوگی۔ ویلیو بیس پرائسنگ جو ہوتی ہے، دو طرح سے ہم پرائسنگ اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں، ویلیو بیس پرائسنگ اور کاسٹ بیس پرائسنگ۔ ویلیو بیس پرائسنگ یہ ہوتی ہے کہ کسٹمر ڈریون، کسٹمر آپ کے پروڈکٹ کو کتنی ویلیو دے رہا ہے، کتنے بینیفٹ obtain کرنا چاہ رہا ہے، ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ آپ سے پروڈکٹ سے اتنے بینیفٹ ملیں گے، تو ان بینیفٹس کو دیکھتے ہوئے آپ کسٹمرز کے لیے پروڈکٹ کی پرائس سیٹ کرتے ہیں۔ ایک ہے کوسٹ بیس پرائسنگ از پروڈکٹ ڈریون، جو لاگت آپ کے
پروڈکٹ میں آئی ہے اس کو بناتے ہوئے، اور اس پلس جو آپ مارجن رکھتے ہیں اپنی پروفیبلٹی کا، اس کو کمبائنڈ جو ہوتا ہے وہ کاسٹ بیس پرائسنگ ہوتی ہے، کہ پروڈکٹ کی کاسٹ، ایکچوئل کاسٹ اس کو بنانے میں، پلس جو مارجن آف دا ریونیو آپ ان کسٹمر سے سیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی بیسس کے اوپر پرائسنگ جو ہوتی ہے وہ کاسٹ بیس پرائسنگ ہوتی ہے۔ کسٹمر پرسیپشن آف ویلیو میں ہم فردر دیکھتے ہیں، ویلیو بیس پرائسنگ جو ہوتی ہے، یہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا دیا تھا۔ گڈ ویلیو پرائسنگ اور ویلیو ایڈڈ پرائسنگ کو ہم فردر ڈیٹیلی کور کرتے ہیں۔ گڈ ویلیو پرائسنگ اس وقت گڈ ہوتی ہے جب رائٹ کمبینیشن آف دا کوالٹی اینڈ گڈ سروسز ا فیئر پرائس، جب کمپنی جو ہے اچھی کوالٹی کا پروڈکٹ جو ہے اچھی ایک مناسب قیمت میں لے رہی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں گڈ ویلیو پرائسنگ۔ اور ایوری ڈے لو پرائسنگ جو ہوتی ہے کسٹمر پرسیپشن میں ہم دیکھتے ہیں، انوالو دا چارجنگ اے کانسٹنٹ ایوری ڈے لو پرائسز ود اے فیور اور نان ٹیمپریری پرائسز ڈسکاؤنٹس۔ آپ مسلسل جو ہے آپ لو پرائس جو ہے اپنے پروڈکٹ کی چارج کرتے ہیں کنزیومر سے، آپ کوئی ٹیمپریری ڈسکاؤنٹ جو ہے آتے ہیں وہ نہیں دیتے، یعنی کہ بائی ون گیٹ ون فری والی آفر یا 50% ڈسکاؤنٹ جو ہوتا ہے ایوری ڈے لو پرائسنگ میں نہیں دیتے۔ ہائی لو پرائسنگ کے اندر جو کمپنی جو ہوتی ہیں وہ پرائسز آف دا پروڈکٹ جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہائی رکھ لیتی ہیں، بٹ فریکوینٹلی وہ کچھ پروموشن کے تھرو جو ہیں کنزیومر کو ڈسکاؤنٹ دیتے رہتی ہیں، یعنی کہ باٹا جو ہے بائی ون گیٹ ون فری کی آفر دے دیتا ہے، 50% آف دے دیتا ہے۔ تو اس طرح کی جو ٹیکٹکس ہوتی ہیں یہ پروڈکٹ کی پرائس جو ہے کنزیومر کے لیے سیٹ کرنے میں آپ کو مدد دیتے ہیں۔ ویلیو ایڈڈ پرائسنگ جو ہوتی ہیں، ویلیو ایڈڈ جیسے کہ ویلیو نام سے ہی ظاہر ہے کہ آپ کے پروڈکٹ کے فیوچرز اور سروسز جو آپ کو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں اپنے کمپیٹیٹر سے، اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنے پروڈکٹ کی پرائسز ہائی رکھتے ہیں اور اب بلڈنگ اپ پرائسنگ پاور، آپ اس کی بیسس کے اوپر جو ہے پرائسنگ پاور سیٹ کر لیتے ہیں کہ آپ ایک ڈفرینشیٹڈ جو ہے ہوتا ہے پروڈکٹ اور سروسز، فیچرز اور سروسز والا پروڈکٹ جو ہے کنزیومر کو آفر کرتے ہیں، اور اس کی بیسس کے اوپر آپ پرائسنگ سیٹ کر لیتے ہیں، ہائی پرائسز سیٹ کر لیتے ہیں۔ پرائسنگ پاور ہوتی کیا ہے؟ ability to escape a price competition to justify high prices and margin without losing the market share۔ آپ جسٹیفائی پرائسنگ پاور میں آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم آپ سے کیوں ہائی پرائس چارج کر رہے ہیں، ہم آپ کو آفٹر سیل سروسز دے رہے ہیں، ہمارے پروڈکٹ میں زیادہ کوالٹی ہیں، ہمارے پروڈکٹ میں زیادہ ایٹریبیوٹس ہیں، فیچرز ہیں، سو دیٹس وائی وی آر چارجنگ اے ہائی پرائس دین آور کمپیٹیٹر۔ تو آپ ایک پراپر اس کو ریزن دیتے ہیں۔ پھر کاسٹ بیس پرائسنگ، جیسے کہ میں نے آپ کو پریویس سلائڈز میں بھی بتا دیا تھا کہ کاسٹ بیس پرائسنگ ہوتی کیا ہے کہ پروڈکٹ کو بنانے کی لاگت، اس کی ڈسٹریبیوشن کرنے اور سیلنگ کی تمام کاسٹ کو ڈالتے ہوئے پلس جو آپ ایک مارجن حاصل کرنا چاہتے ہیں، فیئر ریٹ آف ریٹرن جو ہوتے ہیں، سارے ایفرٹ اور رسک کو دیکھتے ہوئے وہ تمام جو ہوتا ہے وہ کاسٹ بیس پرائسنگ ہوتی ہے، یعنی کہ پروڈکٹ ڈسٹریبیوشن اور سیلنگ کی کاسٹ پلس آپ ایک مارجن رکھنا چاہتے ہیں کہ میں اتنا ریٹرن جو ہوتا ہے فرام دا پروڈکٹ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس کو کہتے ہیں کاسٹ بیس پرائسنگ۔ کاسٹ بیس پرائسنگ ایڈ اے اسٹینڈرڈ مارک اپ ٹو دا کاسٹ آف دا پروڈکٹ۔ آپ کاسٹ بیس ایک اسٹینڈرڈ مارک اپ بنا لیتے ہیں کہ میں نے اتنا مارجن رکھا ہے، اتنا پروفٹ رکھا ہے اپنے پروڈکٹ میں۔ ٹائپس آف دا کاسٹ جو ہوتی ہیں، 3 ٹائپ آف دا کاسٹ ہوتی ہے، فکس کاسٹ، ویریبل کاسٹ۔ فکس پلس ویریبل کاسٹ از ایکول ٹو ٹوٹل کاسٹ۔ فکس کاسٹ ہوتی کیا ہے کہ کاسٹ دیٹ ناٹ ویری ود دا پروڈکشن اینڈ دا سیل، یعنی کہ جو چینج نہ ہو پروڈکشن کے بڑھنے سے اور سیل کے بڑھنے یا کم ہونے سے۔ رینٹ جو ہے وہ کنسسٹنٹ رہنا ہے، بڑھنا نہیں ہے، چاہے آپ کی سیل بڑھ جائے چاہے آپ کی پروڈکشن بڑھ جائے۔ ہیٹ جو ہوتی ہے، انٹرسٹ جو ہوتا ہے یا ایگزیکٹو سیلری جو ہوتی ہے، یہ تمام جو ایکسپینسز ہیں وہ مستقل رہتے ہیں، کانسٹنٹ رہتے ہیں۔ چینجنگ آف دا پروڈکشن یا چینجنگ آف دا سیلنگ آف دا پروڈکٹ سے آپ کی یہ کاسٹ جو ہوتی ہے یہ چینج نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ فکسڈ رہتی ہے۔ ویریبل کاسٹ جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ ویری ہوتی ہے جیسے پروڈکشن بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے۔
پیکجنگ، جب آپ کی پروڈکشن بڑھے آپ کی پیکجنگ کی بھی کاسٹ بڑھ جائے گی اور را مٹیریل کو بھی آپ کی ڈیمانڈ بڑھے گی. جب آپ کی کم ہوگی را مٹیریل بھی کم ہو جائے گا اور پیکجنگ کی ڈیمانڈ بھی کم ہو جاتی ہے. یعنی کہ پروڈکشن کے بڑھنے سے آپ کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھتی ہے. ٹوٹل کاسٹ جو ہوتی ہے وہ فکسڈ اور ویریبل کاسٹ کا یعنی کہ سم ہوتا ہے، کمپوننٹ ہوتا ہے. یعنی کہ دونوں کو کمبائن کریں تو ہمارے پاس فکس کاسٹ ہوتی ہے. The sum of the fixed and the variable cost for any given level of the production، جیسے کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. پھر اب ایوریج کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ ایوریج کاسٹ از اے کاسٹ ایسوسیٹ اے گیون لیول آف دا آؤٹ پٹ. یعنی کہ ایک پورا کا پورا آؤٹ پٹ پروڈیوس کرنے سے آپ کو ایوریج کتنی کاسٹ انکرڈ ہوئی اس کو ہم ایوریج کاسٹ کہتے ہیں. کاسٹ ایز اے فنکشن آف دا پروڈکشن ایکسپیرینس، جب آپ فیکٹر کنسیڈر کرتے ہیں سیٹنگ اپ پرائس میں تو آپ کو کاسٹ ایز اے فنکشن اور پروڈکشن ایکسپیرینس کو بھی مد نظر رکھ کر پرائسنگ سیٹ کرتے ہیں اپنے پروڈکٹ کی. ایکسپیرینس اور لرننگ کرو از وین دا ایوریج کاسٹ فال ایز اے پروڈکشن انکریز. ایکسپیرینس یا لرننگ کرو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایوریج کاسٹ جو ہوتی ہے آپ کے پروڈکشن کے بڑھنے سے کم ہو جائے، کیونکہ اس میں فکس کاسٹ جو ہوتی ہے وہ اسپریڈ ہو جاتی ہے اور اوور فرام دا یونٹس. یعنی جیسے جیسے آپ کی پروڈکشن بڑھتی رہتی ہے آپ کی جو فکس کاسٹ ہوتی ہے وہ اسپریڈ آؤٹ ہو جاتی ہے تمام پروڈکشنز میں، تمام یونٹس میں. تو جس کی وجہ سے پر یونٹ آف دا کاسٹ آف دا پروڈکشن جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتا ہے. کاسٹ پلس پرائسنگ میں یہ بھی فیکٹر کنسیڈر کرتے ہیں when the company setting a price for the product. کاسٹ پلس پرائسنگ ہوتی کیا ہے؟ ایڈ اے اسٹینڈرڈ مارک اپ ٹو دا کاسٹ آف دا پروڈکٹ. کاسٹ پلس پرائسنگ میں کمپنی جو ہوتی ہیں کاسٹ کے علاوہ کچھ مارک اپ رکھ دیتی ہیں کہ مجھے اس پروڈکٹ کے بنانے میں فار ایگزامپل 10 روپے لگے ہیں اور 2 روپے جو ہیں میں اوپر چارج کر رہی ہوں پرافٹ کے لیے. یعنی کہ 10 + 2 = 12. بینیفٹس کی بیس یعنی کہ بینیفٹس اور کاسٹ کی بیسس کے اوپر آپ پرائسز سیٹ کرتے ہو اپنے پروڈکٹ کی. سیلرز آر سرٹن اباؤٹ دا کاسٹ. اس میں سیلرز کو پتہ ہے اس میں کاسٹ کی اتنی انکرڈ ہو رہی ہے، یعنی کہ پروڈکشن کاسٹ، سیلنگ کاسٹ، ڈسٹریبیوشن کاسٹ جو ہے اس کو پتہ ہے کتنی کاسٹ آ رہی ہے، پلس وہ اتنا ایک مارجن رکھ دیتے ہیں مارک اپ کی مد میں. پرائسز آر سملر ان دا انڈسٹریز، پرائسز کمپٹیشن از مینیمائز. پرائسز جو ہوتی ہیں اگر انڈسٹری میں سملر ہوتی ہیں تو پرائسنگ کمپٹیشن جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جب آپ سیم پرائس رکھ دیتے ہیں اپنے پروڈکٹ کی سملر انڈسٹریز کے اندر تو اس سے کمپٹیشن جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. کنزیومر فیل اٹ از اے فیئر. کنزیومر کو بھی یہ فیل لگتا ہے یہ فیئر ہے. لیکن اس میں ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈیمانڈ اور سائڈ کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ جیسے جیسے ڈیمانڈ ہماری بڑھتی ہے ہماری پروڈکشن بڑھے گی، جیسے پروڈکشن بڑھے گی پرائسنگ آف دا پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ کم ہو سکتی ہے. جب ڈیمانڈ بڑھی، جب کسی بھی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے obviously the price of the that product is enhanced اور کمپیٹیٹر کی پرائسز جو ہوتی ہیں وہ بھی اگنور ہوتی ہیں اس کنسیپٹ کے تھرو. بریک ایون انالیسز اور ٹارگیٹ پروفٹ پرائسنگ کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ بریک ایون سے مراد یہ ہے کہ وہ اسٹیج جہاں پر کمپنی کی جو کاسٹ ہے اور اس کا جو سیل ہے وہ ایکول ہو جاتی ہے. یعنی کہ نو پروفٹ نو گین کی جو اسٹیج ہوتی ہے اس کو بریک ایون پرائسنگ اسٹیج کہتے ہیں. ٹارگیٹ پروفٹ از دا پرائس ایٹ وچ دا فرم ول بریک ایون میک دا پروفٹ از سیکنگ. ٹارگیٹ پروفٹ وہ پرائسنگ ہوتی ہے کہ کمپنی جو ہے بریک ایون سے اوپر یعنی کہ اپنے جو انیشیل بریک ایون یعنی کہ جہاں پر سیل اور اس کا کاسٹ جو ہوتی ہے ایکول آ رہی ہوتی ہے، جب کمپنی کی بڑھ جاتی ہے بریک ایون سے کراس کر لیتا ہے تو وہاں پر وہ پروفٹ سیکنگ کی تلاش میں ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی وہ کاسٹ سے وہ باہر نکل چکا ہے. انٹرنل اور ایکسٹرنل کنسیڈریشن بھی دیکھتے ہیں وین دا فرم آر کنسیڈر آر سیٹنگ اپ پرائسز. وہ انٹرنل ایکسٹرنل کنسیڈریشن کیا ہو سکتی ہے؟ کسٹمر پرسیپشن آف دا ویلیو، اپر لمٹ پرائسز اور کاسٹ سیٹ آ لوور لمٹ. یعنی کہ کمپنی جو ہے کسٹمر پرسیپشن کو سیٹ کرے اپر لمٹ دا پرائسز، اگر یعنی کہ پرائسز بڑھا دے اور کاسٹ سیٹ دا لمٹ کاسٹ سیٹ دا لو لمٹ اور کاسٹ جو ہے وہ کم کر دے اور ویلیو کنزیومر کو زیادہ رکھ دے، اپر لمٹ کے اوپر رکھ دے
تو وہ اس کی بیسس کے اوپر بھی وہ بھی فیکٹر جو ہے کمپنی کنسیڈر کرتے ہیں. کمپنی کین مسٹ کنسیڈر انٹرنل ایکسٹرنل فیکٹر وین سیٹنگ دا پرائسز. انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹر کو کنسیڈر کرتی ہے. وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ ٹارگیٹ کاسٹنگ. Start with an ideal selling price based on the consumer value consideration, then target the cost that will ensure that the price is met. یعنی کہ ٹارگیٹ کوسٹ کو مد نظر رکھ کر کمپنی کو یہ یقین ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ اپنی کوسٹ جو ہے ریکور کر لیں گے فرام دا کنزیومر. تو وہ بھی فیکٹر جو ہیں وہ کمپنی کنسیڈر کرنا چاہیے. ادر ایکسٹرنل اور ایک انٹرنل ایکسٹرنل کنسیڈریشن کیا ہو سکتی ہیں؟ آرگنائزیشن کنسیڈریشن انکلوڈ ہو شوڈ سیٹ دا پرائز. پرائسنگ کو سیٹ کرے گا. ہو کین انفلوئنس دا پرائسز. اور پرائسز کے اوپر کون انفلوئنس کرتا ہے؟ یعنی کہ کمپنی اوبویسلی سیٹ کرتی ہے پرائسز میں بھی گورنمنٹ بھی انٹرفیئر کر سکتی ہے اگر نیسیسٹی پروڈکٹ ہیں. انفلوئنس آف دا پرائسز گورنمنٹ انفلوئنس کر سکتی ہے. اسٹیک ہولڈر جو ہیں انفلوئنس کر سکتے ہیں کمپنی کی پرائسز کے اوپر. مارکیٹ اینڈ ڈیمانڈ جو ہوتا ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں. وین دا کمپنی setting up prices for the product, marketer must understand the relationship between the price and the demand for his product. پرائس اور ڈیمانڈ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی مارکیٹر کو پتہ ہونا چاہیے. پیور کمپٹیشنز اور مونوپولسٹک کمپٹیشن, الیگوپولسٹک کمپٹیشن اور پیور مونوپلی جو ہے یہ مارکیٹ اور ڈیمانڈ کی جو کنسیڈریشنز ہیں وین اے کمپنی ڈیسائڈنگ ٹو کنسیڈر پرائسز فار دیئر پروڈکٹ. تو ان کمپٹیشن کو بھی دیکھیں. پیور کمپٹیشن از اے مارکیٹ ود مینی بائرس and the sellers trading uniform commodities where no single buyer and the seller has much effect on the prices. Pure competition وہ competition ہوتا ہے جہاں پر buyers اور جو sellers ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح کا پروڈکٹ جو ہے وہ کنسسٹنٹلی کمیونٹی جو ہے وہ ٹریڈ کر رہی ہوتی ہیں. اس لہٰذا نو بائر اور سیلر جو ہوتا ہے وہ پرائز کے اوپر ایفیکٹ نہیں کرتا. مونوپولسٹک کمپٹیشن کے اندر مارکیٹ ود دا مینی بائرز اینڈ دا سیلر, وہ مارکیٹ جہاں پر بہت زیادہ بائرز موجود ہیں اور بائر اور سیلر موجود ہیں جو ٹریڈ کرتے ہیں رینج آف دا پرائسز. یعنی کہ ڈفرینٹ کمپیٹیٹر جو ہیں سملر کائنڈ آف دا پروڈکٹ کی پرائز کچھ اور سا رکھ دیتے ہیں اور کچھ کمپیٹیٹر جو ہیں وہ پرائسز کی پروڈکٹ کی پرائسز ڈفرینٹ رکھ دیتی ہیں. سنگل مارکیٹ پرائز ود ڈفرینشیٹڈ دا آفرز. یعنی کہ ایک ہر مارکیٹس کی ہر ایک کمپنی کی اپنی پرائسز ہوتی ہے جو اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ. Oligopolistic competition is a market with a few sellers. یہاں پر few sellers ہوتے ہیں. It is difficult for a sellers to enter a market who highly sensitive to reach other prices and the marketing strategy. اور مارکیٹرز کے سیلرز کے لیے یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی سینسٹیو مارکیٹ کے اندر داخل ہو جائے جہاں پر وہ پرائسنگ اسٹریٹجی جو ہے مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو اڈیپٹ کرتے ہوئے پرائسز جو ہے اپنے پروڈکٹ کی ہائی رکھ دیتی ہیں. پیور مونوپلی جیسے مونوپلیز ہوتی ہے کہ مونوپلی مارکیٹ کے اندر ایک سنگل فرم جو ہوتی ہے وہ فار ایگزامپل مارکیٹ میں 75% جو ہوتا ہے پوری مارکیٹ کا جو شیئر ہوتا ہے ایک فرم کے پاس ہوتا ہے. تو وہ فرم کیا کری, جیسے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو وابڈر جو ہے وہ پیور مونوپلی کریٹ کی ہوئی ہے. وہ اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے اوپر جو ہے وہ چارجز کرتی ہے, بل جو ہے وہ صارفین کو بھیج رہی ہے. لیکن اس میں گورنمنٹ بھی انٹرفیئر کرتی ہے کہ آپ نے کم سے کم کٹ آف ویلیو رکھتی ہیں کہ آپ اس سے زیادہ جو ہے پر یونٹ کاسٹ آف دا پروڈکشن جو ہے پر یونٹ کاسٹ آف دا الیکٹریسٹی جو ہے آپ اتنی رکھ سکتے ہیں. تو مونوپلی جو ہوتی ہیں پیور مونوپلی کے اندر جو ہے پرائسز جو ہیں وہ کمپنی سیٹ کرتی ہے لیکن اس میں گورنمنٹ جو ہے انٹرفیئر کرتی ہے. یہ کچھ کریکٹرسٹکس ہیں ان تمام جو مارکیٹ ماڈلز کی ہیں. پیور کمپٹیشن, مونوپولسٹک کمپٹیشن, الیگوپولی اور پیور مونوپلی کے بارے میں جو میں نے ایکسپلین کیا یہ بہت ایزی کریکٹرسٹکس ہیں, آپ ایزیلی اس کو کور کر سکتے ہیں. اف یو ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ فرام دیز سلائڈس یو کین چیک اٹ آؤٹ فرام دا بک چیپٹر نمبر 10. پھر ادر فیکٹر جو ہوتے ہیں وہ کون کون سے؟ ڈیمانڈ کرو کو دیکھیں. شو دا نمبر آف دا یونٹ دا مارکیٹ ول بی بائی ان دا گیون پیریڈ اینڈ دا ڈفرینٹ پرائسز. آپ یہ دیکھیں کہ ڈفرینٹ پرائسز کی ڈفرینٹ ڈیمانڈس کے اوپر آپ کیسے پرائسز جو ہوتی ہیں آپ کی بڑھتی ہیں یا کم ہوتی ہیں.
نارملی ایسا ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پروڈکٹ ڈیمانڈ اور سروسز پر پرائز جو ہوتی ہیں وہ انورسلی پرپورشن ہوتی ہیں، یعنی کہ ڈیمانڈ کم ہوگی تو آپ کی پرائسز بھی اگر آپ کے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ لوور ہوگی تو آپ کے پروڈکٹ کی پرائس بھی ہائی ہو جائے گی. اگر آپ پرسٹیجیس گڈس کی ہم ایگزامپل دیے، لگژری گڈس کی ہم بات کریں تو ہائی پرائسز کین بی ایکولی ہائی ڈیمانڈ وین دا کنزیومر پرسیو ہائی پرائسز ایز اے ہائی کوالٹی. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ کنزیومر یہ پرسیو کرتا ہے کہ اگر میں زیادہ پرائز پے کروں گا آئی ول گیٹ دا بیسٹ کوالٹی آف دا پروڈکٹس. تو اس کی نظر میں پرائسز جو ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹلی پروموشن ہو سکتی ہیں لگژری گڈز میں. یہ بھی کنسیڈریشن کریں پرائس الاسٹک یعنی کہ رسپانس آف دا ڈیمانڈ ٹو دا چینج ان دا پرائز، کہ جیسے جیسے آپ کی پرائسز بڑھتی جائیں آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے. ان الاسٹک ڈیمانڈس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ وین دا ڈیمانڈ ہارڈلی چینج وین دیئر از اے اسمال چینج ان دا پرائسز. ان الاسٹک ڈیمانڈز میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ بڑھنے سے آپ کی پرائسز آف دا پروڈکٹ جو ہے وہ نہیں بڑھتا. لیکن الاسٹک ڈیمانڈس کے اندر آپ جیسے جیسے آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے ڈیمانڈ چینج ہوتی جاتی ہے، اسمال چینج ان دا پرائسز، اور اسی طرح آپ کی پرائسز بھی کم یا زیادہ ہوتی ہیں. جیسے اگر ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے آپ کے پروڈکٹ کی، اوبیسلی پرائسز آف دا پروڈکٹ بڑھ جائے گا. پرائس الاسٹک ڈیمانڈ کا یہ فارمولا ہے، چینج ان دا کوانٹی ڈیمانڈ اینڈ چینج ان دا پرائسز. کچھ دوسری کنسیڈریشن بھی ہیں، کمپیریزن آفرنگ ان دا ٹرم آف دا کسٹمر ویلیو، اسٹرینتھ دا کمپیٹیٹر کو دیکھتے ہوئے، کمپٹیشن پرائسنگ اسٹریٹجی کو دیکھتے ہوئے، اور کسٹمر پرائسنگ سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے کمپنی جو ہوتی ہے وہ سیٹ کرتی ہے اپنے پروڈکٹ کی پرائسز. اور اس کے علاوہ جو ہے اکنامک کنڈیشنز بھی میٹر کرتی ہے کہ آپ کے پروڈکٹ کی پرائسز کیا ہوتی ہے. اگر لوگوں کی بائنگ پاور ہی کم ہے تو وہ کیسے ہائی کوالٹی کا پروڈکٹ پرچیز کر سکتے ہیں کمپنی سے. ری سیلر رسپانس ٹو دا پرائسز، ری سیلر جو ہوتے ہیں یعنی ڈسٹریبیوٹرز اور ریٹیلر جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں پرائسز کو سیٹ کرنے کا. اگر ڈسٹریبیوٹر اور ریٹیلر موجود نہیں ہیں آپ کے پروڈکٹ کے لیے، اوبیسلی آپ اپنے پرائسز، آپ کے پروڈکٹ کی پرائسز کم سیٹ کرو گے، کیونکہ آپ کے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں، کیونکہ ڈیمانڈ جو ہوتی ہیں وہ ریٹیلر اور ڈسٹریبیوٹر ہی جنریٹ کرتے ہیں. گورنمنٹ بھی انٹرفیئر کرتی ہے. اگر آپ کا ایک پروڈکٹ جو ہے نیسیسٹی ہے، جیسے کہ گندم کا ریٹ جو ہے وہ گورنمنٹ تعین کرتی ہے. سوشل کنسرن بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل دیا کہ اگر ہاسپٹل یا ہاسپٹلائز یا فارماسوٹیکلز پروڈکٹ، جیسے کہ آپ ٹی بی کے جو کچھ پروڈکٹس ایسے ہیں، کینسر کے کچھ پروڈکٹس ایسے ہیں جس کو گورنمنٹ سبسیڈائز کر دیتی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹ. مجھے امید ہے کہ جو چیپٹر نمبر 10 جو ہے ہماری اس 15 لیکچر میں نے آپ کو کور کیا ہے آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. انشاءاللہ 2 گھنٹے کا جو ہمارا انٹریکٹیو سیشن ہوگا اس کے اندر آپ کی تمام کیریز کو ریزولو کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.